حصہ دوم عدنان تا حضرت اسماعیل علیہ السلام بروایت مندرجہ تبری ادو بن حمیسی بن سلامان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابئی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن تابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیفی بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بروایت ابن سعد مندرجہ طبقات القبیر توضیحات جو امام تبری نے اپنے راوی سے یہ الفاظ لکھ کر روایت کی ہیں۔ وأخبرني بعض النساب أنه وجد طائفة من علماء العرب قد حفظت لمعدن 40 أبا بالعربية إلى إسماعيل واحتجت لقولهم ذلك بأشعار العرب وأنه قابل بما قالوا من ذلك أهل الكتاب فوجد العدد متفقا واللفظ مختلفا وأملى ذلك علي فكتبه عنه۔ جلد ثانی صفحہ 193 ادو بن حمیسی بن سلامان حمیدع اور شاہب بھی اسی کو کہتے ہیں، بن اوس منجر اور نبید بھی اسی کو کہتے ہیں، بن یوز اس کو ثعلبہ بھی کہتے ہیں اور قبیلہ ثعلبہ اسی کی جانب منسوب ہے، بن کموال اس کو یوز اور عشر الغنا بھی کہتے ہیں، رسم عشرہ عرب میں اسی نے نکالی، بن ابئی اس کو سعد رجب بھی کہتے ہیں، رسم رجبیہ اسی نے نکالی، بن عوام کموال اور بریح الناہب بھی اسے کہتے ہیں، كان في زمن سليمان عليه السلام۔ بن ناشد محلم ذوالعین اسی کا لقب ہے، بن حزا ہوول عوام بن بلداس اسے محتمل بھی کہتے ہیں، بن تدلاف رائمہ اسی کا لقب ہے، بن طابخ اسی کو تاہب بھی کہتے ہیں، ایقان اسی کا لقب ہے، بن جاہم اس کا لقب علتا ہے، بن ناحش اس کا لقب علتا ہے، بن ماخی اس کو اہل عرب الزریب خاتم النار کہا کرتے تھے، بن عیفی اس کو عافی اور ابکر ابو الجن کہتے ہیں، جنت ابکر اسی کی جانب منسوب ہے، بن ابکر اس کو ابراہیم جامع الشمل کہتے ہیں، جامع الشمل لقب اس لیے ہوا کہ اس کے عہد میں امن کامل تھا، راستے بے خطر جاری تھے، بن عبید اس کو اسماعیل ذوالمطابخ کہتے ہیں، ذوالمطابخ اس لیے کہتے ہیں کہ مسافروں کے لیے سارے ملک میں ضیافت خانے مقرر کیے، بن الدعاء اس کو تیرن الطعان کہتے ہیں، پہلا شخص ہے جس نے نیزے کا جنگ میں استعمال کیا، بن حمدان اسی کو اسماعیل ذوالآوج کہتے ہیں، آوج اس کے گھوڑے کا نام تھا، اب آوج نسل اسپاں اسی کی جانب منسوب ہے، بن سمبر اسے بشمین اور مطعم فی المحل بھی کہتے ہیں، اس کے محل میں ہر شخص کے لیے کھانا تیار رہتا تھا، بن یسربی یسرم اور تمح بھی اسی کا لقب ہے، بن نحزن نحزن نام اور تصور لقب ہے، بن یلجن یلحن نام اور انود لقب ہے، بن ارعوا ارعوا نام اور دا لقب ہے، بن عیفی عاقر لقب ہے، بن دیشان لقب اس کا الزائیہ ہے، بن عیسر
اسی کو آصر اور یندوان ذوالأندیاء بھی کہتے ہیں۔ اسی کے عہد میں نبیت اور جادان فرزندان قادرو میں جنگ ہوئی۔ بن اکناد، اکناد نام، ایاہما لقب ہے۔ بن ایہام، یہاما نام، دوس القق اور اجمل الخلق لقب ہیں۔ بن مقصر، مقاصری نام حسن اور نزال لقب ہے۔ بن ناحس، بن زارح، کمیر لقب ہے۔ بن شمی، سما نام، المحشر لقب ہے۔ بن مزی، ہرمز بھی اسی کو کہتے ہیں۔ بن اوس، اس کا لقب سمر اور صفی بھی ہے۔ بن ارام، بن قیدار۔ حصہ سوم، حضرت اسماعیل علیہ السلام تا حضرت آدم علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام 731 سال کی عمر پائی۔ ابراہیم علیہ السلام 571 سال۔ تارح یا آزر 502 سال۔ ناہور 951 سال۔ سروج 232 سال۔ رعو 932 سال۔ فائج 932 سال۔ عابر 64 سال۔ ارفکشاد 834 سال۔ سام 206 سال۔ نوح علیہ السلام 1059 سال۔ لامک 777 سال۔ متوشائح 969 سال۔ اخنون ادریس علیہ السلام 563 سال۔ یارو 269 سال۔ ملہل ایل 598 سال۔ قینان 1019 سال۔ آنوش 509 سال۔ شیس علیہ السلام 219 سال۔ آدم علیہ السلام 1039 سال۔ یسوع مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اناجیل متی و لوکا میں جو نسب نامہ حضرت مسیح علیہ السلام کا درج کیا گیا ہے اسے بھی ناظرین کی وسعت معلومات کی غرض سے اس مقام پر تحریر کر دیں۔ آغاز نسب نامے سے پیشتر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ عیسائی علماء حضرت مسیح علیہ السلام کے نسب کو حضرت داؤد تک پہنچاتے ہیں، مگر انجیل یوحنا 8 باب 48 درس سے ثابت ہے کہ یہودان ہم اثر حضرت مسیح علیہ السلام کے اس مسلمہ شرف کا بھی انکار کیا کرتے اور آن جناب کو نسل سامری سے بتایا کرتے تھے۔ سامری بھی بنی اسرائیل سے ہی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اس سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام نہیں آ سکتا۔ اس نسب نامے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ حصہ اول، از یوسف شوہر مریم تا ذرو بابل، یہ انجیل کا لفظ ہے۔ انجیل لوکا، یوسف، ہیلی، متھات، لیوی، ملخی، نیا، یوسف، متیاتیاس، آموس، ناؤم، اسلا، نگمئی، ماحتا، متیاتیاس، سمی، یوسف، یورا، یوحنا، عیسیٰ، زربابل۔ انجیل متی، یوسف، یعقوب، متھان، الارز، الیود، اخیم، صدوق، آزور، الیقیم، ابیود، زربابل۔ لوکا نے یوسف سے زربابل تک 20 نسلیں اور متی نے 11 نسلیں درج کی ہیں۔ دونوں نسب نامے اتنے مختلف ہیں کہ لوکا اور متی کے بیان کردہ اسماء یوسف اور زربابل کے سوا ذرہ برابر بھی مشابہت نہیں رکھتے۔ ہم کو بعض عیسائی عالموں نے بتایا ہے کہ لوکا میں مریم کا نسب نامہ ہے اور متی میں یوسف کا، یا متی میں مریم کا نسب نامہ ہے اور لوکا میں یوسف کا۔
ہم خوش ہوتے اگر ایسا بھی ہوتا، لیکن زن و شوہر کے نسب ناموں میں امتداد زمانے کا اس قدر تفاوت کہ ایک کے نسب نامے میں 9 نسلیں کم ہوں اور ایک میں زیادہ، بے ضرور حیرت افزا ہے۔ لوکا کا نسب نامہ عیسیٰ بن زرو بابل پر اور متا کا نسب نامہ ابیود بن زرو بابل پر ختم ہوتا ہے، اور از راہ قیاس ممکن ہے کہ یوسف و مریم زرو بابل کے 2 فرزند عیسیٰ اور ابیود کی نسل میں سے ہوں، لیکن اب یہ ضرور تحقیق طلب ہوگا کہ زرو بابل کے فرزندوں میں سے عیسیٰ اور ابیود نام کے فرزند تھے بھی۔ تواریخ میں ہم کو زرو بابل کے فرزندوں اور دختر کے نام تو ملے، مگر افسوس ہے کہ ان میں عیسیٰ اور ابیود کسی کا بھی نام نہیں۔ لوکا اور متا نے بالاتفاق زرو بابل کو سیالتی ایل کا بیٹا لکھا ہے، مگر تواریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ زرو بابل تو خدایہ کا بیٹا اور سیالتی ایل کا برادر زادہ تھا۔ حصہ دوم، یہ حصہ سیالتی ایل سے داؤد علیہ السلام تک ہے، اور چونکہ سیالتی ایل کا نسب نامہ بائبل تورات میں بھی موجود ہے، اس لیے حصہ دوم میں بائبل کا ایک خانہ اور بڑھا دیا گیا ہے، اور اس اضافے سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوکا و انجیل کے علاوہ ایک تیسری الہامی کتاب تورات سے مطابقت کا حال بھی واضح ہو جائے گا۔ لوکا، سلاتی ایل، نیری، ملکی، اومی، کوسام، المودام، ایر، یوسس، العزر، یوریم، متتات، لیوی، سمعون، یہودا، یوسف، یونان، اینیاقیم، ملیا، مینان، متتا، ناتن، داؤد، متا، سلتیل، یقونیاہ، یوسیاہ، آمون، منسی، خرقیاہ، آخز، یوتام، ازیاہ، یورام، یہوصفت، آسا، ابیاہ، رحبعام، سلیمان، داؤد۔ بائبل تواریخ باب 3، سیالتی ایل، یکونیا یا مکینیا، یہویقیم، یوسیاہ یا یوشیا، آمون، مینسی، خرقیاہ یا خرقیاہ، آخز، عزریاہ یا ازیاہ، امسیاہ، یواس، خزیاہ یا آخزیاہ، یہورام، یہوصفت یا یہوشافات، اسا، ابیا یا امیہ، رحبعام، سلیمان، داؤد۔ سلاتی ایل تا داؤد، لوکا نے 22 نسلیں، متا نے 16 نسلیں اور بائبل نے 19 نسلیں شمار کی ہیں۔ لوکا تو سلاتی ایل کو ناتن بن داؤد کی نسل سے بتاتا ہے، مگر متا اور بائبل سلاتی ایل کو سلیمان بن داؤد کی نسل سے بتاتے ہیں۔ مجھے ایک عیسائی نے بتایا تھا کہ سلیمان ہی کو ناتن کہتے ہیں، مگر تواریخ 3 باب کے 5ویں درس نے مجھے یہ جواب صحیح سمجھنے سے روک دیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: سیمعا اور صوباب اور ناتن اور سلیمان، یہ 4 عمی ایل کی بیٹی بنت سو سے پیدا ہوئے۔ لوکا اور متا نے اس حصہ دوم میں بھی سلاتی ایل اور داؤد کے درمیان جتنے نام دیے ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ حصہ اول میں بھی ایسا ہی اختلاف تھا، اور اس وقت یہ توجیہ گھڑ لی گئی تھی کہ ایک نسب نامے کو مریم کا اور ایک کو یوسف شوہر مریم کا نسب نامہ سمجھ لینا چاہیے، لیکن یہ دونوں نسب نامے زرو بابل میں آ کر جمع ہو گئے۔ اب سلاتی ایل شخص واحد کے نسب نامے کسی طرح بھی 2 نہیں ہو سکتے،
یہ ناممکن ہے کہ سلاتی ایل کو ناتن بن داؤد کی نسل سے بھی ٹھہرایا جائے اور سلیمان بن داؤد کی نسل سے بھی۔ ہم اس فائدے کو سمجھتے ہیں کہ اگر سلاتی ایل کا نسب نامہ ناتن بن داؤد سے درست ہو جائے تو مسیح علیہ السلام کے اجداد بیت المقدس کے امام سمجھے جا سکیں گے، اور اگر سلاتی ایل کا نسب نامہ سلیمان بن داؤد سے درست ہو جائے تو مسیح علیہ السلام کے اجداد شاہان تخت نشین ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دونوں نسب نامے تو کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتے۔ نمبر 4، ہم اس جگہ متی کے نسب نامے کو لوکا کے نسب نامے پر ترجیح دیتے ہیں، اور وجہ ترجیح یہ ہے کہ متی کے نسب نامے کی تصدیق بائبل کی کتاب 1 تواریخ 3 باب سے ہوتی ہے، مگر لوکا کے نسب نامے کی ذرا بھی تائید نہیں ہوتی، اگرچہ لوکا ہی نے تحریر کیا ہے کہ اس نے سب واقعات صحیح طور پر دریافت کر کے لکھے ہیں۔ نمبر 5، یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ متی اور بائبل کا اتفاق بہت سے ناموں کے بارے میں پایا جاتا ہے، مگر افسوس ہے کہ ان دونوں کی مطابقت بھی پوری نہیں ہوتی۔ ذرا نسب نامے پر غور فرمائیے کہ متی نے یوسیاہ اور یکونیاہ کے درمیان کوئی نام نہیں لکھا، لیکن بائبل کی کتاب 2 تواریخ 5:36 میں ایک نام موجود ہے، اور اس باب کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یوسیاہ کے بعد الیاکیم بن بوسیاہ تخت نشین ہوا تھا، اور الیاکیم کا شاہی نام یہویکیم تھا۔ اس کے بعد آپ کو 1 تواریخ 16:3 سے پتہ لگ جائے گا کہ یکونیاہ یہویکیم کا فرزند تھا، نہ کہ یوسیاہ کا، جیسا کہ متی نے ظاہر کیا ہے۔ نمبر 6، متی 1:9 میں ہے، اور غریاہ سے یونام پیدا ہوا۔ ان الفاظ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یونام غریاہ کا صلبی فرزند تھا، جیسا کہ اس نسب نامے کے تمام نام اسی طرح بیان کیے گئے ہیں، اور ان سب میں باپ بیٹے ہی کا رشتہ ہے۔ لیکن بائبل کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یورام یا یہورام سے خزیاہ پیدا ہوا، خزیاہ سے یوآس پیدا ہوا، یوآس سے امسیاہ پیدا ہوا، امسیاہ سے اریاہ پیدا ہوا۔ بائبل کی اس صراحت نے یقین دلایا کہ یہاں بھی سینٹ متی کے قلم سے 3 نسلوں کے نام رہ گئے ہیں۔ نمبر 7، بعض عیسائی عالم بیان کرتے ہیں کہ سینٹ متی نے دیدہ دانستہ خزیاہ اور یوآس اور امسیاہ کے نام ترک کر دیے تھے، کیونکہ ہر سہ اشخاص کے افعال ایسے برے تھے کہ ان کو ایسے پاک نسب نامے میں جگہ نہ دینی چاہیے۔ یہ عذر صحیح ہو سکتا ہے، اور ہم نے کئی اور نسب ناموں میں بھی ایسا طریق دیکھا ہے، لیکن غور طلب یہ ہے کہ کیا فی الواقع حضرت متی نے اسی اصول پر عمل کیا ہے؟ تواریخ میں ہر ایک بادشاہ کی زندگی پر مختصر نوٹ موجود ہیں، مثلا ان ہر سہ کے متعلق ذیل کی عبارات ہیں۔ خزیاہ، وہ بھی اخی اب کے گھرانوں کی راہوں یعنی ناپسندیدہ پر چلتا تھا۔ 2 تواریخ، یوآس، خداوند اپنے خدا کے گھر چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے لگا۔ 2 تواریخ، امسیاہ، جو خدا کی نظر میں درست ہے سو اس نے کیا، پر تمام دل سے نہیں۔ 2 تواریخ۔ اگر ہم جرائم کے اعتبار سے ترتیب قائم کریں تو یوآس سخت مجرم ہے کہ بت پرستی کی، خزیاہ اس سے کم کہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے، امسیاہ اس سے کم جس کے اعمال اچھے ہیں مگر خلوص نہیں ہے۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں کے سوا کسی اور کی بابت بھی ایسے ریمارک یا اس سے سخت تر ریمارک موجود ہیں۔ آخذ کا نام متی کے نسب نامے میں موجود ہے، اور بائبل اس کی بابت بتاتی ہے۔ اس نے یعلیم کے ڈھائے ہوئے بت بھی بنائے۔ 2 تواریخ۔ امو کی بابت ہے
جو خداوند کی نظر میں برا ہے سو اس نے کیا۔ 2 تواریخ منسی کی بابت ہے، جو خداوند کی نظر میں برا ہے اس نے کیا، ان قوموں کے نفرتی کام کیے۔ 2 تواریخ رہبعام کی بابت ہے، اس نے اور اس کے ساتھ سارے بنی اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا۔ 2 تواریخ۔ یہ تمام سندات بتاتی ہیں کہ ان 3 اشخاص جیسے جرائم اوروں کے بھی ہیں جن کے نام حضرت متی نے لکھے ہیں، اور اس سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس اصول پر عمل نہیں کیا جو ہم کو آج ہمارے دوست بتاتے ہیں، اور اس لیے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حصہ دوم میں متی کا نسب نامہ بھی بائبل سے مطابق نہیں۔ حصہ سوم حضرت داؤد علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب نامہ ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نسب نامے کا حصہ سوم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ابن داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ تو اسی قدر ہے جہاں تک داؤد علیہ السلام کے ساتھ آ کر سلسلہ مل جائے، اور اس سے آگے جو سلسلہ ہوگا وہ داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ ہوگا، اور داؤد علیہ السلام کے نسب نامہ مندرجہ بائبل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے حصہ سوم میں کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک اہل کتاب میں بھی کوئی اختلاف نہیں، تاہم حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نسب نامہ مزید تیمن و تبرک کے طور پر درج کیا جاتا ہے۔ نام کیفیت داؤد علیہ السلام 30 سال کی عمر میں سلطنت پائی، 40 سال سلطنت کے بعد 1015 قبل مسیح علیہ السلام رہ گرائے عالم بقا ہوئے، اس حساب سے ان کی ولادت 945 سال قبل مسیح تھی۔ یسا عبید بوعزان کی زوجہ کا نام روت ہے، جس کے نام کی کتاب روت بائبل میں شامل ہے۔ سلمون ہمراہیان موسیٰ علیہ السلام میں سے حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ یہی داخل ارض مقدس ہوئے، ان کی زوجہ کا نام راہب تھا۔ نحسون بنی اسرائیل کے ان سرداروں میں سے ہے جو ہزاروں کے سردار تھے، اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بیابان سینا میں بنی یہودا کی مردم شماری مصر سے نکلنے سے 14 ماہ بعد کی تھی۔ اس وقت اس فرقے کے جنگجو اشخاص کی تعداد جو 24 سال سے اوپر تھے 74,600 تھی۔ گنتی باب 1 درس 1 تا 27۔ یہ واقعہ 1490 قبل مسیح تھا۔ امی داب عربی تلفظ امنیا داب ہے۔ آرام عربی تلفظ آرام۔ حسروم عربی تلفظ حسرومن۔ فارس عربی تلفظ فارس۔ والد کا نام تمر ہے، جس کا قصہ کتاب پیدائش میں موجود ہے۔ یہودا عربی تلفظ یہودا۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں ہے۔ فصل دوم شجرہ عالیہ نبویہ سے چند اشہر المشاہیر کے مختصر حالات۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ آدم علیہ السلام نوع بشر کے والد بزرگوار اور پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت ارض کے لیے پیدا کیا۔ انہوں نے 930 سال کی عمر پائی۔ شیس یعنی سیت علیہ السلام جب ان کے گھر پیدا ہوئے تب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال کی تھی۔ کتاب پیدائش۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جنت میں ٹھہرانے کا ذکر ہے۔ اس جنت کے تعین کرنے میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو القاسم بلخی و ابن قتیبہ و ابو مسلم اصفہانی کا قول ہے کہ یہ زمین ہی پر ایک مقام تھا
دیگر مفسرین نے اسے آسمان پر بتایا ہے۔ ان میں سے بعض کا قول ہے کہ یہ جنت جنت خلد سے الگ تھی، بعض نے اسے جنت خلد ہی بتایا ہے۔ ملخصاً از ہدایت السائل، نواب صدیق حسن خان مرحوم۔ نوح علیہ السلام رب العالمین کے پہلے رسول ہیں۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت نوح کی عمر 600 سال کی تھی جب طوفان آیا، یعنی عمر نوح علیہ السلام سے 600 کے دوسرے مہینے کی 17 تاریخ کو طوفان شروع ہوا۔ 40 دن 40 رات تک برابر آسمان سے پانی برستا اور سمندر کے چشموں سے پانی اچھلتا رہا۔ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اس کا طول 200 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ، بلندی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے اندر 3 طبقے تھے۔ 150 دن کے بعد پانی زمین سے کم ہونا شروع ہوا، اور 601 عمر نوحی سے دوسرے مہینے کی 27 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر قدم رکھا، اور بعد طوفان 350 سال تک زندہ رہے۔ از کتاب پیدائش ملخصاً، تاریخ اسلام میں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ سورہ صافات، ہم نے نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند تھے جن کی نسل تمام معمورہ دنیا کی آبادی و رونق بن رہی ہے۔ سام کی اولاد ایلام، اسود، ارفق، لود، آرام۔ ارفق سے ہیں صلح، صلح سے عیر، اور عیر سے فلج، یقطان۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا یام تھا، جو عملے غیر صالح ہونے کی وجہ سے غرق طوفان ہوا تھا۔ معلم السنہ حضرت سام کا حال۔ سام یا سم حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے فرزند کا نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 502 سال کی عمر تھی جب ان کے مشکوہ نبوت میں یہ اولین فرزند پیدا ہوئے۔ حضرت سام ان تمام اقوام کے پدر اور جملہ السنہ کے معلم نخستی ہیں جن کا نام یورپین مورخین نے سیمی ٹیک رکھ دیا ہے۔ تفحص سے معلوم ہوتا ہے کہ سامی زبان کا وجود ایشیا اور افریقہ کے اندر برابر پایا جاتا ہے۔ فونیشین، ارمیک، اسیرین، اینتھیوپک زبانیں سامی ہی سے نکلی ہیں، اور یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ عبرانی اور عربی زبانیں جملہ سامی السنہ کے اندر زیادہ شاندار اور خزائن علمی سے مالا مال ہیں۔ مشہور قدیم مورخ سپر نیچر اور سکریدر اپنے قدماء کے اتباع میں اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ سام کی اولاد کا اصلی وطن عرب ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت لتنذر ام القرى ومن حولها میں مکہ کو ام القرا یعنی بستیوں کی ماں بتایا ہے، اور یہ ارشاد ان مورخین کی اس محققانہ جد و جہد کی تصدیق فرماتا ہے۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہو گئی ہے کہ قدیم تر زمانے میں کچھ قومیں ریگستان عرب سے نکل کر اس کے گرد و نواح کی قابل کاشت اراضی پر آباد ہوئی تھیں۔ اس کا ثبوت اس طرح حاصل ہوا ہے کہ عرب ہی وہ لوگ ہیں جن میں سیمی ٹیک کریکٹر یعنی سامی عادات و اطوار اصلی حالت میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی سادہ زندگی ہمیشہ یکساں طریق پر چلی آئی ہے۔ عربی کی محفوظیت، اہل عرب کی زبان ہی ہمیشہ سے محفوظ رہی ہے۔ عبرانی زبان بھی کسی قدیم زمانے میں محفوظ تھی، جس کی یادگار اس وقت اہل علم کے ہاتھ میں میشا کے کتبے یا سلوعام کا کتبہ باقی رہ گیا ہے۔ سلطنت یہود کا زوال اور اشدودیوں کے ساتھ یہودیوں کی مناقحت، بنی اسرائیل کی اسیری، بیت المقدس کی بربادی، یہودیوں کا مختلف ممالک میں منتشر ہو جانا ایسے قدرتی اسباب تھے کہ عبرانی اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہی، اور ان اسباب سے اس قدر انقلاب عظیم ہوا
کہ آخر یہود کی اصلی زبان بجائے عبرانی کے ارمیک بن گئی۔ جب عبرانی کا یہ حال ہے تو دیگر سامی السنہ کا ذکر فضول ہے۔ فونیشین زبان کی واقفیت اہل علم کو صرف ان کتبات سے ہوئی جو 4 صدی قبل از مسیح علیہ السلام کے دستیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ زبان اس قدر حجاب نسیان میں آ چکی ہے کہ ان کتبات کے پڑھنے والوں کو بھی خود وثوق نہیں کہ جو پڑھا وہی ٹھیک ہے۔ ارمیک زبان کبھی تمام کنعانیوں کی زبان تھی۔ جہاں جہاں کنعانی قومیں عمدہ چراگاہوں کی تلاش میں کنعان سے چینی ترکستان تک پہنچتی رہیں، یہ زبان بھی وہاں گئی۔ خیال ہے کہ لفظ ارم جو قرآن میں بکسر اول و فتح ثانی اور تورات میں بے فتحتین مستعمل ہوا ہے، اسی قوم کی یادگار ہے۔ اب یہ زبان نیستی کے پردے میں پنہاں ہے۔ سامر کی زبان میں ایک کتاب پنڈلی لوک کا نشان دیا جاتا ہے۔ اس کی زبان پر غور کرنے والوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ عربی و عبرانی اور ارمیک زبانوں سے بنائی گئی ہے، اس لیے اول تو وہ پہلے ہی سے کوئی مستقل زبان نہ تھی، دوسرے اب اس زبان کا تلفظ یا لغت بتانے سے کل دنیا گونگی ہے۔ سریک یا ایڈیسن زبان ان عیسائی آرمینیا والوں کی زبان تھی جن کا دارالسلطنت 5ویں-6 صدی مسیح میں اڈیسا تھا، مگر اس نوزائیدہ بچے کو زیادہ عمر نصیب نہ ہوئی۔ المختصر، عربی ہی ایک ایسی واحد اور وحید زبان رہ جاتی ہے جو سام علیہ السلام کی تعلیم کردہ زبانوں میں سے زندہ و توانا موجود ہے، اور شام اور عراق و مصر اور فلسطین اور مراکو اور تیونس اب تک اس کے زیر نگیں ہیں، اور آکسفورڈ سے برازیل تک اس کی سیر گاہیں ہیں۔ سامی زبانوں کا باہمی تعلق۔ سامی زبانیں جو مماثلت اور مشابہت اور تعلق باہمی اپنے اندر رکھتی ہیں وہ یہ ہیں: الف، سہ حرفی مصادر کا پایا جانا، بے، اسم اور فعل کے قاعدوں میں مشابہت، جیم، اسمائے ضمائر اور فعل کے درمیان باہمی تعلقات، دال، تراکیب نحوی میں مشابہت، ہا، فعل لازم و متعدی کے طریقے۔ اب جو کوئی شخص عربیت میں مہارت رکھتا، صرف و نحو عربی کو بخوبی جانتا اور علم ادب کا دانا ہے، اسے بخوبی معلوم ہے کہ ان جملہ امور میں زبان عربی کیسی مکمل، مستقل اور ہمہ گیر ہے، اور یہی صاف ظاہر کرتے ہیں کہ زبان عربی ہی ان تمام السنہ کی ماں ہے جو طوفان کے بعد کسی متمدن حصہ عالم پر کبھی پائی گئی تھیں۔ جیسا کہ حضرت سام ان ممالک کے جملہ باشندہ اقوام کے پدر بزرگوار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 75 سال کے تھے جب خدا کے حکم سے اپنی زاد و بوم اور باپ کے وطن سے نکلے اور کنعان بن حام کے علاقے میں پہنچے۔ سری یعنی سارا زوجہ اور لوط برادر زادہ ساتھ تھے۔ خدا نے وعدہ کیا کہ یہی ملک ان کی اولاد کو دیا جائے گا۔ پھر وہ مصر گئے۔ فرعون نے سیدہ سری کو حسین سمجھ کر اپنے لیے لے لیا اور خدا کا قہر اس پر ظاہر ہوا۔ فرعون نے سیدہ سری کو واپس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کنعان واپس آئے۔ تب لوط علیہ السلام ان سے جدا ہو کر دریائے یرون کی ترائی کی طرف چلے گئے۔ وہ شہر سدوم میں آباد ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد کدر لا عمر شاہ ایلام نے اپنے 3 اتحادی بادشاہوں کے ساتھ بادشاہ سدوم اور اس کے 4 اتحادی بادشاہوں سے جنگ کی، اور جنگ میں فتح یاب ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ماں ان کے اعمال کے اسیر کر کے لے گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا تعقب کیا، اور لوط علیہ السلام کو ماں سب اسیروں کے چھڑا لیا اور مال غنیمت حاصل کیا۔ ان کی واپسی پر سدوم کا بادشاہ اور سالم کا بادشاہ صدق، جو خدا کا کاہن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔
ملک صدق کے متعلق عیسائیوں کا عجیب اعتقاد ہے۔ پولس عبرانیوں کا خط باب 7 میں لکھتا ہے، یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ، جس کے نہ دنوں کا شروع نہ زندگی کا اخیر، ہمیشہ کاہن ہی رہتا ہے۔ عیسائی اسے ازلی، ابدی اور بے نسب نامہ ہونے میں خدا کے مشابہ بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غنیمت کا 10واں حصہ ملک صدق کو دیا اور باقی سب مال بادشاہ سدوم کو واپس کر دیا۔ خود مال غنیمت سے کچھ نہ لیا، البتہ اقوام انیرو، اسکال اور ہمری کے جو جنگجو لوگ ساتھ تھے ان کو حصہ عطا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 سال کی ہوئی تب خدا نے ان سے رویا میں فرمایا کہ وہ ہر ایک بچے کا جب وہ 8 دن کا ہو ختنہ کیا کریں، اور یہ ابدی نشان خدا کے عہد کا اس کی نسل میں ہوگا۔ کتاب پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے جب ان کا ختنہ ہوا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قادس اور سور میں ٹھہرے اور جرار میں قیام کیا۔ جرار کے بادشاہ ابئی ملک نے حضرت سارہ کو اپنے قبضے میں کیا، مگر خدائے عز و جل کی طرف سے آگاہ ہو کر اس نے سارہ کو پھیر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ابئی ملک شاہ جرار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معاہدہ اتحاد کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیر تک فلسطینیوں کے ملک میں رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ربقہ سے کی جو ان کے بھائی نحور کی پوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد بھی ہے اور ابو الانبیاء بھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل پاک سے نبی ہوتے رہے، ان کی ذریت سے باہر پھر کوئی نبی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ سورہ العنکبوت۔ ہم نے نبوت اور کتاب کو ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت میں کر دیا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب عمود عالم ثالث بھی ہے۔ ان کے احوال مبارکہ آئندہ ابواب میں مذکور ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔